الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم۔ سیرت سیریز کا آج 10واں حصہ ہے، اور آج ہم اس میں بات کریں گے سفر معراج پر۔ معراج کی رات کس قدر پرکیف رات ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ آدھی رات گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کو سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوقات کی جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمانی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہاتھ بند کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہے کہ معراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے، تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے، اور اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل امین آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے مس کر دی۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب حضرت جبرائیل نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے اور پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر آپ کو دیکھنے کے شوق میں ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل نے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، دل کو دھویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کی ایک تھالی لائی گئی جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھی۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان اور حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس دل کو سینے اقدس میں اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا گیا۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے سینہ چاک کرنے کے بعد دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینے مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہے اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ سینے اقدس کے چاک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ مبارک دل میں ایسی قوت پیدا کی جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم آسمان کا مشاہدہ کرنے، خاص طور پر اللہ کا دیدار کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر عمامہ باندھا گیا۔ حضرت جبرائیل نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کے مانند چمک رہا تھا، اس کی پیٹھ پر بجلی کونتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان،
سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، جنتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی فرماتے کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے۔ اسی واقعے کو قرآن مجید میں اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہ ذات ہر کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ نہایت شان و شوکت سے فرشتوں کے اعزاز میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے۔ یہ براق سواری فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و گیاہ ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پرخطر ویرانیوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچی جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ کی قبر ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں فرشتوں کا جم غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، حور و غلماں خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء اور مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے، صحن حرم سے آسمان تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مان پڑ چکے ہیں، فرشتے سلامی دے رہے، حضرت جبرائیل اذان دے رہے، تمام انبیاء اور رسل سب در سب کھڑے ہو رہے۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسل امام الانبیاء کے اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی عظمت و رفعت کے پرچم بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے۔ حضور فرماتے ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق پہلا قدم رکھتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم نے سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔
پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، پھر آپ اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ جگہ ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اجازت طلب کی کہ اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت دے دے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائے، اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ فرشتے سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اس جگہ پر حضرت جبرائیل رک گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم سب کے لیے ایک حد مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں روح الامین کی حد ختم ہو جائے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی۔ اس موقع پر حضور ارشاد فرماتے کہ جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ حضور یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کے امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ حضور کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط پر سے گزر جائے۔ حضور تاجدار انبیاء جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کی منازل طے کرتے گئے۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے، فاستویٰ وہو بالافق الاعلی، پھر اس نے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت امام رازی فرماتے کہ سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمان کے بلند کناروں پر پہنچے تو اللہ کی تجلی متوجہ ہوئی۔ صاحب تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ فاستویٰ کے معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر جلوہ فرمایا۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنی سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ کی زیارت کی۔ قرآن مجید محبوب و محب کی اس ملاقات کا منظر کچھ ان دلکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر اور زیادہ قریب ہوا، پھر دونوں کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم رہ گیا۔ صاحب روح البیان فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کی عظمت کا بیان ہے کہ شب معراج آپ کی مقدس آنکھوں نے انوار و تجلیات اور برکات الہی دیکھے، حتیٰ کہ اللہ کے دیدار اور انوار سے مشرف ہوئے تو آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، یعنی آنکھ سے دیکھا دل نے گواہی دی، اور اس دیکھنے میں کوئی شک نہیں اور کوئی وہم نہیں تھا۔ اللہ قرآن مجید میں اپنے محبوب کی آنکھوں کا ذکر فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، جس کو دیکھنا تھا اسی پر جمی رہی۔ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا ذکر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اس جگہ پر پہنچے جہاں سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے، وہاں آپ اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے تو اس موقع پر آپ نے دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھا، نہ آپ کی آنکھیں بہکی بلکہ خالق کائنات کے جلووں میں گم تھے۔ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں مزید ارشاد فرماتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ انہوں نے معراج کی رات اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں، ملک و ملکوت کے عجائب کو دیکھا، اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام
حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن فرماتے کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کی ذات کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل، حضرت موسیٰ کو کلام اور حضرت سید المرسلین کو اپنے دیدار کا اعزاز بخشا۔ فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جس میں اسلامی عقائد کی تکمیل، مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ اور تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے ان تینوں انعامات اور تحفوں کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا عطا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے، نمازوں میں کمی کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، 10 نمازیں کم کرا لی، پھر ملاقات ہوئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کم کرانے کے لیے کہا۔ حضور بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کرا لی۔ حضرت موسیٰ کے مشوروں سے بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز میں کمی کی التجا کی، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نمازیں 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نماز تعداد میں 5 وقت کی ہے مگر اس کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں کہ حضور براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اس واقعے کا ذکر اپنی چچازاد بہن ام ہانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، لوگ انکار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حق بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے رئیس جمع تھے۔ آپ مقام ہجرہ میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو سن کر کفار اور مشرکین ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل بولا، کیا یہ بات آپ کی پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے کفار مکہ کو بلایا۔ جب تمام قبیلے جمع ہو گئے تو حضور نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار واقعہ سن کر تالیاں بجانے لگے اور اللہ کے محبوب کا مذاق اڑانے لگے۔ ان قبیلوں میں شام کے تاجر بھی تھے، انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے کہ یکایک بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آ گئی۔ وہ جو سوال کرتے میں جواب دیتا جاتا، مگر پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچا نہیں جانا۔ جب حضور مسجد اقصیٰ کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار مکہ حیران ہو کر کہنے لگے، مسجد اقصیٰ کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کو راستے میں ملا ہے یا نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک قافلہ مقام روحہ پر گزرا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے۔ ان کے پالان میں پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا، پھر اس کی جگہ اس کو ویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ رکھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ آئے تو ان سے پوچھ لینا کہ جب وہ اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کر کے پالان کی طرف واپس آئے تو کیا انہوں نے اس پیالے میں پانی پایا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں فلاں قافلے پر بھی گزرا، 2 آدمی مقام ذی طویٰ میں ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا اور وہ دونوں سواری گر پڑے، ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب وہ آئے تو ان دونوں سے یہ بات پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا، اچھا، یہ دوسری نشانی ہوئی۔ یہ تھا واقعہ معراج۔ جزاکم اللہ خیرہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔